السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہر شعبے میں طریقے بتائے اور ہمیں راستہ بتایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہماری زندگی سے جڑی ہوئی متعدد چیزیں ہیں، ان میں سے ایک نکاح ہے، اور جب نکاح کی بات آتی ہے تو اس نکاح کو ختم کرنے والی چیز ایک طلاق بھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے آنے والے متعدد ویڈیو میں طلاق ہی کے تعلق سے آپ سے ہم کچھ باتیں کریں گے، اور یہ ایک سیریز ہوگا طلاق اویرنس کے تعلق سے۔ طلاق کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ جہاں تک جائے گا وہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے ہم اس بارے میں گفتگو کریں، تاکہ آپ کو بھی شریعت کی جانکاری صحیح طور سے ہو سکے۔ ناظرین کرام، طلاق کیا ہے؟ تو طلاق حقیقت میں نکاح کی وجہ سے جو عورت ایک شوہر کے تابع ہوتی ہے، طلاق اس تابع داری کو ختم کرنے کا نام ہے کہ اگر انسان طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو اب وہ بیوی، وہ عورت اس کی تابع دار نہیں ہے، اس کے ماتحت نہیں ہے، وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ طلاق کیوں مشروع ہے؟ اسلام میں طلاق کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تو اسلام میں طلاق کا کانسیپٹ یہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے، ایک دوسرے مل کر کے ایک ساتھ رہتے ہیں، تو بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ انسان میں انبن ہوتا ہے، کبھی مزاج نہیں ملتا ہے، یا کبھی خاندان کے افراد، خاندانی تہذیب میچ نہیں کرتی ہے، افراد کے اخلاق میچ نہیں کرتے، تو پھر ایسی صورت میں زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا، جسے لائف پارٹنر بولتے ہیں، شریک حیات، عورت مرد کے شریک حیات اور مرد عورت کے شریک حیات ہے، اور اگر اس میں کچھ آپ کے مزاج کے موافق نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی زندگی کھٹی ہو جاتی ہے۔ اب ایسے موقع پر انسان کو یہ شریعت اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنے حالات کا جائزہ لیجیے اچھی طرح سے، ایک عورت کو بھی، ایک مرد کو بھی، میاں بیوی کو جائزہ لینے کا حکم دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو ایک آدمی مرد کی طرف سے، ایک آدمی عورت کی طرف سے مل کر کے ان لوگوں کے معاملات کو سمجھانے کی کوشش کرے، تصفیہ کرے۔ اس کے باوجود اگر پھر بھی نہ بن پائے تو شریعت یہاں پر آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ انہیں اپنی زوجیت سے آزاد کر دیں۔ ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پر اگر نکاح کو ختم کرنے کا راستہ نہ رکھا جائے، جیسے آج کل بہت سارے لوگ اس چیز کے مخالف ہیں کہ طلاق یہ سراسر ظلم ہے، نہیں، طلاق سراسر ظلم نہیں ہے، بلکہ طلاق کو غیر شرعی طریقے پر دینا ظلم ہے۔ طلاق تو یہ ایک اہم چیز ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ طلاق پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن وقت ضرورت پھر اس طلاق کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مباح چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ابغض المباحات کا نام طلاق ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کھٹپٹ ہو جائے، رشتہ ٹوٹ جائے، شیطان اس چیز پر فخر کرتا ہے، اور کوئی اگر میاں بیوی کے رشتے کو توڑ دے تو شیطان اس بندے کو، یعنی اس شیطان کو، شیطان کا جو سردار ہوتا ہے، وہ اپنے ماتحت کام کرنے والے شیطانی کارندے کو انعام و اکرام دیتا ہے، میاں بیوی کے درمیان کھٹاس پیدا کرنے کی وجہ سے۔ یہ سب اپنی جگہ پر ہے، مگر ضرورت کبھی کبھی پیش آتی ہے۔ ایسے موقع پر عورت یہ چاہتی ہے کہ ہم اس سے آزاد ہو جائے، کبھی مرد یہ چاہتا ہے کہ یہ ہماری زوجیت سے نکل جائے، تو ایسے موقع پر شریعت آپ کو طریقہ بتاتی ہے کہ آپ انہیں طلاق دیں۔ یہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں طلاق کس طرح سے دینی ہے۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ العزیز ہم جب آگے بڑھیں گے تو ایک ایک چیز کو، ہر چیز کو آپ کے سامنے کھل کر پیش کریں گے، تاکہ آپ بھی طلاق کے تعلق سے بیدار ہو جائیں اور آپ کے علم میں بہت ساری معلومات آ جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سیریز میں اپنے ساتھ اپنے دوست و احباب کو بھی جوڑیں، اور ہمارے ان ویڈیوز کو آپ دوسروں تک پہنچائیں، اور اس چینل کو اس تعلق سے فروغ دینے میں آپ ہماری مدد کریں۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور
شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنی معلومات کے تعلق سے آپ کو جو کچھ بھی اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، آپ ایک کامنٹس ضرور کمنٹ باکس میں درج فرمائیں۔ آئندہ ہم طلاق کے دیگر مسائل کے ساتھ، اقسام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔